آپ ٹی وی آن کرتے ہیں، ہر چینل پہ پلین کریش کی خبر چل رہی ہے۔ اگلے دن ایک بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ پلین کا سفر کیسا ہوتا ہے، تو ہر بندہ اسے خطرناک قرار دے دے گا۔ حالانکہ سٹیٹس یہ بتاتے ہیں کہ پلین کا سفر روڈ کی نسبت زیادہ سیف ہوتا ہے، لیکن چونکہ پلین کریش کی خبر آپ کے ذہن میں تازہ تھی تو آپ نے اسے ہی خطرناک قرار دے دیا۔ اسے اویلیبلٹی ہیورسٹک کہتے ہیں۔ 1975 میں دو ماہر نفسیات نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کون سے الفاظ انگلش میں زیادہ ہیں، جن کے شروع میں کے آتا ہے یا جن میں تیسرے نمبر پہ کے آتا ہے۔ لوگوں نے تھوڑی دیر سوچا اور فوراً یہ جواب دے دیا جن کے شروع میں کے آتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، انگلش میں وہ الفاظ زیادہ ہیں جن میں کے تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ ہوا یوں، سوال سنتے ہی دماغ نے سوچنا شروع کر دیا کہ کے سے شروع ہونے والے الفاظ کون سے ہیں۔ ان کے ذہن میں کائنڈ آ گیا، کی آ گیا، کائٹ آ گیا، کنگ آ گیا، ایٹسیٹرا۔ جبکہ جس میں کے تیسرے نمبر پہ تھا ان کو سوچنا مشکل تھا۔ تو دماغ نے آسانی کی بنیاد پہ یہی فیصلہ کر دیا کہ کے سے شروع ہونے والے الفاظ زیادہ ہیں، اور یہی اویلیبلٹی ہیورسٹک ہے۔ انسٹاگرام پہ لوگ ٹریول کی پکچر شیئر کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ سب گھوم پھر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، صرف چند لوگوں نے پوسٹ شیئر کی۔ دو پرفیوم برانڈز ہیں، پرائس اور کوالٹی میں ایک جیسے۔ پہلا برانڈ کبھی کبھار ایک ایڈ چلا دیتا ہے، جبکہ دوسرا برانڈ سوشل میڈیا پہ اپنی پوسٹ، ویڈیوز یا کیمپینز کی شکل میں نظر آتا رہتا ہے۔ کچھ دن کے بعد ایک کسٹمر پرفیوم خریدتا ہے۔ اب پہلا برانڈ اس کو مشکل سے یاد ہوگا، جبکہ دوسرا برانڈ جو ہے وہ اس کی یادداشت میں ہونے کی وجہ سے اس کی چوائس بن جائے گا۔ بھائی اسی لیے تو مارکیٹنگ میں کہا جاتا ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔